بارگاہ ہے، کیونکہ میری پیدائش کھارا در کی ہے، میٹھا در کی ہے، تو ہمارے چند فاصلے پر امام بارگاہ تھی۔ ہم نے سنیوں کو جلوس گزرتا ہے اس کے راستے میں سبیلیں لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خود لگائی اور آج بھی لگتی ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف نیچے جاتا ہے اور وہ سازش ہوتی ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ آج جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب مسجدوں والے ہیں اور سبھی خانگاہوں والے ہیں، سبھی کا تعلق گراؤنڈ پر موجود اپنے اپنے لوگوں سے ہے، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ان ممبر سے وہ باتیں بھی کریں جو آج معاشرتی مسائل سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کے معاملات کو، انسانی زندگی کو گزارنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا ہی نہ ہو۔ آج ہم کچھ مخصوص باتیں کر کر جمعے کی خطبات ہوں، باتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب وہ باتیں بھی اپنے بچوں کو بتانی ہوں گی جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بڑے کھلے انداز میں کیا گیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے فقہ مسالک چاہے کوئی بھی ہوں، لیکن ہماری منزل ایک ہے، ہم مختلف راستوں سے ہو کر پہنچنا ہم نے ایک ہی منزل پر ہے، کیونکہ اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے اللہ کو نہیں مانتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کو اختلاف۔ تو جب ان تین بڑی چیزوں پر اختلاف ہے ہی نہیں، تو پھر اگر کسی مسئلے پر، مسائل پر، فقہ پر اعتراض ہے بھی تو میری نظر میں راستہ مختلف ہے لیکن منزل ایک ہی ہے، اور اسے ہمیں اس اختلاف کو آپس میں اسی طرح سے بیٹھ کر حل کرنا ہوگا، اور ہم کوئی موقع اپنے پڑوسی ملک بھارت کو یا اسلام دشمن طاقتوں کو نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھے، انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ جہاں ہمارا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہاں پاکستان میں مساجد ہوں، ہمارے خانگاہیں ہوں، ہمارے مجالس کے، اہل تشیعوں کے جو مراکز ہیں وہ ہوں، وہ سب مضبوط ہاتھوں میں ہیں، بہت اچھے، وہ مضبوط لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، کیونکہ میرے ملک کے 24 کروڑ لوگوں میں 62% نوجوان ہیں، اور جس ملک کی قیادت میں 62% مسلمان ہوں وہ کمزور ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت اچھے، اور ان 62% نوجوانوں میں، میری ماؤں میں، میرے بزرگوں میں جو کہ غیور لوگ ہیں، جہاد اور شہادت کا جذبہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور آج ایران نے یہ ثابت کیا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ مسلمانوں کی لڑائی لڑی ہے، اسلام کی لڑائی لڑی ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس طرح نہتے فلسطینی بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کی آواز بن کر اس طاقت کو للکارنا، چاہے طاقت میں چھوٹے تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو بدو جواب دینا، یہ کسی ایسی طاقت اور ہمت سے کم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پاکستانی، ہمارے مسلمان، ہمارے علماء کرام سارے ہی، میں سمجھتا ہوں فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش نہیں رہیں گے، سبھی اپنی اپنی طریقے سے
اپنے اپنے انداز سے، کوئی دعاؤں سے، کوئی دواؤں سے اس بات میں شامل ہے کہ اس ظلم کو روکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب اسلام دشمن عناصر کو پاکستان وہی مزہ چکھائے گا جو ہم نے بھارتیوں کو چکھایا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب جہاد کی بات آئے گی، اور اگر حکومت پاکستان نے جہاد کا جب بھی اعلان کیا، آپ یقین کریں میں آج اس منصب پر بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پہلا نام میں اپنا لکھواؤں گا اللہ انشاءاللہ تعالی، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے جب مظالم ڈھائے گئے کسی پر بھی، ہمارا مذہب سب سے پہلے اس بات کی ہدایت بھی دیتا ہے اور اجازت بھی دیتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اعلان جہاد کرو مظلوموں کے خلاف ہونے والے مظالم پر۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ آج ہماری آواز بھی ان کے لیے ہمت کا کام کرے گی۔ اسی لیے جب ایران نے اس مظالم کے خلاف آواز اٹھائی تو پاکستان نے سب سے پہلے ان کی آواز سے آواز ملائی، اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز جاری و ساری رہے گی۔ میں بحیثیت گورنر سندھ عاشورے تک کے لیے پرنسپل سیکرٹری یہاں ہمارے سمیع صدیقی صاحب موجود ہیں، میں ان کو یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ ایک کنٹرول روم کا قیام گورنر ہاؤس میں فوری طور پر ہو جائے۔ اس کا نمبر بھی میں نے لے لیا ہے 1366، اس پر ہمارے تمام لوگ چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہوں، وہ 24 گھنٹے اس کنٹرول روم میں موجود رہیں گے، آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور ایک خصوصی سیل کا قیام میں ابھی اس کا بھی اعلان کر رہا ہوں، جس میں ہمارے 2 ایڈیشنل سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری کی قیادت میں 24 گھنٹے اس خصوصی سیل میں موجود رہیں گے، اور مختلف ڈیوٹی اوقات کار اس میں رہیں گے، تاکہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو رونما ہو رہا ہو، عوام الناس بھی اس پہ ٹیلی فون کر کے اپنے اپنے علاقوں سے اس خصوصی سیل میں کنٹرول روم میں شکایت درج کر سکتے ہیں۔ ہم اسے فوری طور پر حکومت سندھ کو، آئی جی صاحب کو، کنسرن ڈی آئی جیز کو، ایس ایس پیز کو یہاں سے ڈائریکشن دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اختلاف رائے میں بھی اس نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ان کی جانب سے کہا گیا۔